الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح ہو چکی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت سے انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط حلقہ کو، کڑا کو تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، جو ٹوٹنے والا نہیں، ٹوٹ نہیں سکتا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے، یہ حکم کیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم جانیں گے۔ تو طاغوت لغت کے اندر حد سے تجاوز کرنے کو، حد سے بڑھنے کو کہا جاتا ہے، سرکشی کرنے کو کہا جاتا ہے، ظلم و زیادتی کو کہا جاتا ہے، مختلف معنی، چونکہ یہ طغیان سے بنا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، کہ جب پانی حد سے آگے بڑھ گیا تو ہم نے ہی آپ کو کشتی میں سوار کیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو سرکشی کرے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ یعنی جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، یعنی جو بھی سرکشی کرتا ہے اور حد سے آگے بڑھتا ہے، دنیاوی زندگی کو اہمیت اور فوقیت دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو طاغوت کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا۔ علماء نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں، طاغوت سے کیا مراد ہے اور طاغوت کس کو کہا جاتا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ طاغوت شیطان کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ شیطان ابلیس یہ سب سے اہم ہے، یہی سرغنہ ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والا یہ شیطان ہی ہے۔ شیطان ہی انسان کو ورگلاتا، بہکاتا ہے اور راہ حق سے ہٹا کر کے ضلالت و گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ایک معنی تو شیطان کو طاغوت کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے طاغوت کا معنی یہ بھی آیا ہے بعض سلف سے کہ طاغوت اس کاہن کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر شیطان آتے ہیں یا شیاطین نازل ہوتے ہیں، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے یہ معنی کیا ہے طاغوت کا کہ کل ما عبد من دون اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے یہ سب طاغوت کے اندر داخل ہے۔ تو طاغوت کے مختلف معنی علماء ذکر کرتے ہیں، اور اس کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل معبود او متبوع او مطاع من دون اللہ وهو راض بذلك هو الطاغوت، کہ ہر معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہو یا جس کی اتباع کی جائے یا اتباع کی جاتی ہو یا جس کی اطاعت کی جاتی ہو اللہ کے علاوہ، یہ سب طاغوت کے اندر داخل ہے۔ طاغوت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا، سورہ نحل کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی ہی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچے، مراد طاغوت کی اطاعت اور بندگی سے پرہیز کرے۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों को भेजा दुनिया के अंदर, उन रसूलों ने अपनी अपनी कौमों को अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दिए और अल्लाह के अलावा जिन जिन की भी इबादत होती थी सबसे उन्होंने रोका और ये कहा कि सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करो और ये देवी देवता हों, चाहे शैतान हों, चाहे औलिया हों, किसी की भी बंदगी और इताअत न करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा ही इसलिए किया है कि उसकी ही सिर्फ इबादत होनी है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं होनी। तो तागूत में हम कह सकते हैं कि तागूत में तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बेजान हैं, दरख्त हैं, पत्थर हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसके अंदर जान नहीं है। बहुत सारे लोग पूजते हैं, सूरज और चाँद को पूजते हैं, मूर्ति को पूजते हैं, असनाम परस्ती करते हैं। बहुत सारे लोग कब्र वालों को पूजते हैं, या जो कब्र है, जो हजर है या जो शजर है उसको भी पूजते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़े लोग बनाए हुए हैं गैरुल्लाह की इबादत के लिए, जबकि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की होनी है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और दूसरी किस्म है कि जानदार को बहुत सारे लोग पुकारते हैं, उनकी इबादत करते हैं। पुकार से मुराद यहाँ जो मा फ़ौक़ल असबाब है कि लोग मरे हुए को अपना माबूद और इलाह तस्वुर करके उसको पुकारते हैं, उससे हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई करते हैं, जैसा कि आज बहुत सारे नाम निहाद लोग कब्र वालों से करते हैं, या जो औलिया जो सुलहा मर गए हैं उनको पुकारते हैं, उनसे हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई करते हैं। बहुत सारे लोग अली को पुकारते हैं, बहुत सारे हैं जो अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारते हैं, बदवी को पुकारते हैं, तो किसको पुकारते हैं। तो ये जो लोग हैं, जो जानदार हैं, इनको अगर पुकारते हैं तो इनमें भी दो किस्म हो सकती हैं, दो किस्म। एक तो वो लोग कि जिसने अपनी इबादत की तरफ बुलाया हो, अपनी इबादत की तरफ बुलाया हो, फिर लोग उससे उसकी इबादत कर रहे हो, तो ये शिरक है। और ऐसा शख्स, दावत देने वाला शख्स, बुलाने वाला शख्स, ये जहन्नमी है। जो शिरक की तरफ दावत दे और अल्लाह की इबादत को छोड़ करके अपनी इबादत पे राज़ी हो और अपनी इबादत की तरफ बुलाए, तो ऐसा शख्स वो इस्लाम से खारिज है। और दूसरा ये है कि जानदार में से, औलिया और सुलहा में से, अंबिया में से, कि जिनकी लोग इबादत करते हों या इलाह मानते हों, उन्हें पुकारते हों, हालांकि उसने ये बात कही नहीं, उन्होंने ये दावत नहीं दी कि तुम मुझे अल्लाह के अलावा पुकारना, अल्लाह को छोड़ करके मेरी इबादत करना, तो ऐसे लोग तागूत के अंदर नहीं आते हैं। और ये जो लोग दावत दिए हैं, जो राज़ी हैं, वो लोग तागूत के अंदर दाखिल हैं। लेकिन जो लोग दावत नहीं दिए हैं, जो लोग राज़ी नहीं हैं, तो वो तागूत के अंदर दाखिल नहीं है। जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम को नसारा या नसरानी इलाह मानते हैं, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम से मुमकिन ही नहीं है कि वो ये हुक्म दिए हों कि अल्लाह की इबादत छोड़ करके मेरी इबादत करो। जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया है, क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासी इत्तख़ज़ूनी व उम्मी इलाहीन मिन दूनिल्लाह, क्या ईसा, क्या तूने लोगों से ये कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा माबूद बनाने के लिए? तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू पाक है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जिसका मेरे पास इल्म न हो मैं कैसे कह सकता हूँ। तो ये तागूत के अंदर दाखिल नहीं है, क्योंकि अंबिया इस बात से राज़ी हो ही नहीं सकते हैं कि अल्लाह की इबादत छोड़ करके उनकी इबादत करें। तो जो लोग राज़ी हैं और अपनी इबादत की तरफ या इस्लामी शरीयत से तजावुज़ करके कोई शरीयत बनाए और उसकी तरफ अगर कोई दावत देता है, तो इस तरह के जो लोग हैं वो तागूत हैं। ये तागूत के अंदर दाखिल हैं, जो अपने हुक्म की तरफ और अपनी बात की तरफ दावत देते हैं, बुलाते हैं और शरीयत को पसे पुष्ट डाल देते हैं, शरीयत से रूगर्दानी करते हैं। तो जो लोग शरीयत से रूगर्दानी करने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तिबा के बजाय लोग किसी शख्सियत परस्ती में लग जाए और उसकी बात को अहमियत दे, तो इस तरह के जो लोग हैं वो तागूत के अंदर दाखिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में कुरान करीम के अंदर ज़िक्र किया है सूरह निसा के अंदर, कि ये कहते हैं अलम तरे अलल्लज़ीना यज़ुमूना,
کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اترا ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے رسولوں پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ اب جو لوگ شرعی معاملے میں اللہ رب العالمین کی بات کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کے فیصلے کو چھوڑ کر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر کے کوئی دنیاوی کسی حاکم کے پاس جاتا ہے، اور وہ حاکم شریعت سے ہٹ کر کے اپنی ایک شریعت بنا کر کے پھر اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرتا ہے، یا لوگوں کو اپنی بات منوانے کے لیے زبردستی کرتا ہے، تو اس طرح کے لوگ یہ طاغوت کے اندر ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جبکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے، طاغوت کا کفر کیا جائے، طاغوت کی بات نہ مانی جائے۔ تو طاغوت ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کسی انسان کو اپنی بات منوانے پر زبردستی کرے، جہاں کہ شریعت کے خلاف ورزی ہو، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے وہ کوئی شریعت بنائے یا کوئی طریقہ گڑھے، یا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بات ہے اس بات کا وہ انکار کرے اور اپنی بات منوانے پر زبردستی کرے، تو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ طاغوت میں آتے ہیں، اور اس سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ طاغوت ہر وہ معبود ہیں یا ہر وہ متبوع ہیں یا مطاع ہیں جس کی لوگ بات مانتے ہیں اللہ کے علاوہ، اور وہ اسے راضی بھی ہوتے ہوں، تو اس طرح کے لوگ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے طاغوت کے بارے میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا، کچھ حصہ دیا گیا، پھر بھی وہ بت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو طاغوت کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر کئی ایک جگہوں میں طاغوت کا لفظ آیا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنے کو۔ جو لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں اور اپنا ایک طریقہ بنا لیتے ہیں، یا جو ہوا پرستی پہ جمے رہتے ہیں، اپنی بات پہ ہی اڑے رہتے ہیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ طاغوت کے اندر داخل ہے، اور اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ جو بھی حد سے تجاوز کر جائے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آگے بڑھ جائے اور شریعت کو پیچھے چھوڑ دے اور اپنی ایک شریعت بنا لے، اپنا ایک طریقہ بنا لے، اور کتاب و سنت کے حساب سے فیصلہ نہ کر کے وہ اپنی بات منوانے کے لیے گڑھی ہوئی جو بات ہے یا گڑھا ہوا جو طریقہ ہے اس کو آدمی نافذ کرے، تو اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں، چاہے حاکم کے حوالے سے ہوں، چاہے مان لے عابد اور معبود کے حوالے سے ہوں، جو بھی ہوں، یہ سارے کے سارے طاغوت کے اندر داخل ہیں، اور اس سب کا جو اصل ہے وہ شیطان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بنی آدم کو حکم دیا، آدم کی اولاد کو حکم دیا کہ شیطان کی عبادت نہ کرے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ سب جو لوگ ہیں جو شریعت سے ہٹ کر کے کسی اور کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور شریعت کا حکم ہوتے ہوئے بھی شریعت کے حکم کا انکار کرتے ہیں اور نہیں مانتے ہیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ طاغوت کہلاتے ہیں، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، اور یہ سب طاغوت کے زمرے میں آتے ہیں۔